نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج مقام رسالت اور حجیت حدیث کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں میں نے اس موضوع کی سگنیفیکنس پر، یعنی اس کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، اور صرف یہ ایک نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے اس ایک طویل سلسلہ وار گفتگو کے لیے اس موضوع کو یا اس سبجیکٹ کو کیوں منتخب کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس موضوع کے دوسرے گوشے کی طرف آ رہے ہیں، اور اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو فتنہ انکار حدیث کا اور انکار حجیت حدیث کا، دراصل حجیت حدیث یا حجیت سنت کا انکار، یہ جو فتنہ ہے، حقیقت میں نے اس کے اوپر اپنی زندگی میں جتنا غور و خوض کیا ہے، جتنا تأمل اور تفکر کیا ہے، تو میں بغیر شک و شبہ کے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ فتنہ حجیت حدیث کا فتنہ نہیں، بلکہ مطلقاً انکار حدیث کا فتنہ ہے۔ حجیت کے انکار کو صرف ایک عنوان بنایا گیا ہے، ایک ٹائٹل بنایا گیا ہے، فیس سیونگ کے لیے، دکھلاوا ہے۔ پس منظر میں انکار حدیث ہے، انکار سنت ہے، اور اس حدیث اور سنت کے انکار کو ایک علمی موضوع بنانے کے لیے یا زیر بحث لانے کے لیے یا لوگوں کے ذہنوں میں اس فتنے کے بیج بونے کے لیے اور شکوک و شبہات داخل کرنے کے لیے اس کو ٹائٹل دے دیا گیا حجیت حدیث کا اور حجیت سنت کا، کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہاں بڑی اہم ہے جو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ فتنہ آپ جو سمجھ لیں کہ 99% صرف بر صغیر پاک و ہند کے بہت قلیل لوگوں کی حد تک فروغ پا سکا، اور اس فتنہ کا وجود
یعنی ایٹ لارج پورے عالم عرب میں اور یہ بقایا پورے عالم اسلام میں اس فتنہ کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ پورے عالم اسلام کے کسی خطے میں، کسی ملک میں، اور دنیا عرب کے کسی ملک میں کوئی ایسا مکتب فکر اور ایسا مسلک اور ایسا گروہ موجود نہیں ہے جو علمی بنیاد پر حجیت سنت اور حجیت حدیث کے انکار کا قائل ہو، جو اس کو سنت اور حدیث کی اتھارٹیٹیونیس کو نیگیٹ کرتا ہو، اس کو ڈینائی کرتا ہو۔ اس عنوان سے کوئی مکتب فکر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ فکر انڈو پاک سب کانٹیننٹ سے شروع ہوا، اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بر صغیر پاک و ہند یہ متاثرین کا خطہ ہے، متاثرین کا خطہ ہے، افیکٹیز ہیں۔ ہمیشہ باہر سے پیدا ہونے والا کوئی فکر یا کوئی فتنہ، بد عقیدگی کی کوئی لہر یا فکری اعتزال کی کوئی لہر یا ڈیویشن کی کوئی لہر باہر سے اٹھی ہے، اور کسی نہ کسی سبب سے اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو قدر متاثر کیا ہے۔ جہاں بر صغیر پاک و ہند کا علم میں، اسلام کے کلاسیکل نالج میں بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن ہے، اور بڑی بڑی صاحبان علم ہستیاں جو بڑے صاحبان علم ہیں، اور دنیا عرب و عجم میں جن کا نام سند ہے، جن کا نام حجت ہے، جن کا نام ریفرنس ہے، خاص طور پہ علم حدیث کے باب میں، تو وہ بہت سارے کثیر تعداد میں بر صغیر پاک و ہند سے ہوئے، اور حرمین شریفین اور ملک شام، یمن اور مصر سمیت حتیٰ کہ دنیا مغرب، مراکش مغرب اور الجزائر، دنیا عرب کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں کے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین پچھلی 3-4 صدیوں کے عرصے میں کسی نہ کسی ہند، سرزمین ہند سے جنم لینے والی علمی ہستی سے اکتساب فیض کرتے رہے ہیں، اور اپنا سلسلہ حدیث اور اپنی سند حدیث اس کا اتصال کرتے رہے ہیں، خواہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواہ وہ شاہ عبدالغنی محدث دہلوی ہوں، اور خواہ امام سندھی ہوں جن کو محدث حجاز کہا جاتا ہے۔ اور الغرض بعد تک بھی ایسی اکابر ہستیاں بر صغیر پاک و ہند میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں کہ جو یا تو حرمین شریفین میں ہجرت کر کے سیٹل ہوئے، یا ایام حج میں جب ان کا جانا ہوتا، اور عالم عرب کے بڑے بڑے اکابر علماء بھی حج کے لیے آتے، تو ان ایام میں ان کا ملاقات ہوتی، اور اس لقاء اور اس تبادلہ خیال کے دوران وہ ان کے علمی مقام سے اور علمی حیثیت سے متاثر ہو کر اس ہند، سرزمین ہند کے اکابر علماء اور اجل محدثین سے وہ سند حدیث لیتے تھے اور اجازات لیتے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ ان کے اسبات پڑھیں، شیخ عبدالحی القطانی جو فہرس المفاہرس کے مصنف ہیں، اور اس صدی کی علم الحدیث کی سب سے بڑی جامع کتاب ہے اسانید پر اور اسبات پر، ان کی اسبات کی کتاب پڑھیں۔ خواہ شیخ علوی بن عباس المالکی اور ان کے صاحبزادے شیخ محمد بن علوی بن عباس المالکی، ان کی اسانید کو پڑھیں، خواہ شیخ محمد المکی القطانی اور شیخ محمد بن جعفر المکی القطانی، یعنی شام کے امام بدر الدین الحسنی محدث شام، اس طرح فاس اور مغرب کے اکابر اجل محدثین، جامع الازہر کے محدثین، مصر کی سرزمین کے، لبنان کی سرزمین کے، یمن کی سرزمین کے، ان کے بڑے بڑے اکابر ائمہ جو حدیث میں ان 2-3-4 صدیوں میں ہوئے، ان کی اگر آپ اسانید کا مطالعہ کریں، ان کے اسبات کو دیکھیں،
میرے پاس خود عالم عرب کے بے شمار ائمہ حدیث کی جو اسبات ہیں، ان کی اسانید ہیں، ان کی اجازات ہیں، ان کے سلسلے کہیں نہ کہیں جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے متصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی سند حدیث ان کی عرب سے چل کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتی اور پھر پلٹ کر سرزمین عرب کی طرف چلی جاتی۔ کبھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ان کے صاحبزادے ان سے متصل ہوتی ہے، کبھی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے منسلک ہوتی ہے، کہیں محدث حجاز امام سندھی کے ساتھ ان کی سند جا کے ملتی ہے۔ الغرض جہاں بر صغیر پاک و ہند میں بڑی اجل شخصیتیں پیدا کی ہیں، اور پھر ایک زمانہ تھا کہ حضرت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر انہوں نے جب کتابیں لکھی تو عالم عرب کے 20-50 اکابر علماء محدثین جو زمانے کے تھے، انہوں نے ان کے اوپر تقاریض لکھی اور ایک دوسرے سے اسانید کا تبادلہ کیا، اور یہی عالم اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر کا، خواہ مکتب فکر بریلی مکتب فکر ہے، خواہ یا علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں، وہ جا کے سرزمین مکہ اور مدینہ میں آباد ہوئے، تو ہر دو طرفہ عالم عرب کے علماء اکتساب فیض، اکتساب علم اور تبادلہ اسانید کرتے رہے ہیں۔ تو جہاں پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو بہتی وقت تھے، تو ایسی ایسی ہستیاں جہاں یہ پیدا ہوئی ہیں، آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ایک شومیہ قسمت ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی خود بڑی گہری بنیاد نہیں تھی علم میں، کلاسیکل نالج میں، جو علم میں بہت پختہ نہیں تھے، علوم حدیث میں، علوم فقہ میں اور اصول میں اور فروع میں اور مختلف فنون میں، ان کو بڑی پختگی، بڑی گہرائی، بڑا تعمق، بڑی گہرائی اور بڑی ثقافت جن کو حاصل نہیں تھی، سطحی علم تھا، مطالعہ بے شک وسیع تھا، اور ان کا عالم عرب کے ساتھ انٹریکشن تھا، آنا جانا تھا، تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ پھر وہ اپنے عقائد وہاں سے انہوں نے متاثر کر لیے، اور بہت سے فتنے ایسے پیدا ہوئے جو باہر کی دنیا میں جو انہوں نے امپورٹ کیے بر صغیر پاک و ہند میں، اور امپورٹ ہونے کے بعد زیادہ شد و مت کے ساتھ پھر یہاں سے انہوں نے سر اٹھایا۔ یہ فتنہ انکار حدیث اور فتنہ انکار حجیت سنت اور فتنہ انکار حجیت حدیث، یہ بھی اسی طرح ان فتنوں میں سے ہے جو امپورٹڈ ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کہاں سے امپورٹ ہوا؟ یہ ویسٹرن ورلڈ سے امپورٹ ہوا، اسی پچھلی صدی میں۔ اورینٹلسٹس کی تھاٹ ہے، جن لوگوں نے اس فکر کو اپنایا، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو جدید دور کے مسلم مفکرین اور متجددین کا نام دیں، خواہ وہ جدید دور میں اسلامی فکر کے مصلحین کا نام دیں، جو چاہیں کہہ لیں، واقعہ یہ ہے کہ علم میں پختہ لوگ نہیں تھے، ان کے علم میں سطحیت تھی، اور پھر ان کی رسائی چونکہ اسلام کے اوریجنل سورسز تک بہت زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے اسلام کو کثرت کے ساتھ پڑھا ویسٹرن سورسز سے، انگلش مصادر سے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ چونکہ 200-250 سال پچھلے جو گزرے پاکستان کی کریشن سے پہلے، ہندوستان کی پارٹیشن سے 1947 سے قبل 200 سال تک برطانوی حکومت رہی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، تو یہ ایک بنیادی طور پہ انٹریکشن تھا، بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو جب برطانوی حکومت رہی تو انڈیا ایک کالونی رہا برطانیہ کی، تو اس کے کالونی ہونے کی وجہ سے انگریز علماء، محققین، انگریز ریسرچرز، جن کو اورینٹلسٹس کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، وہ اہل مغرب محققین جنہوں نے مشرقی مذاہب پر تحقیق کی، اور اسلام چونکہ مشرقی مذاہب میں، ان کے ہاں مشرقی مذاہب میں تصور ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کے لیے شرق اور غرب کی کوئی قیود اور پابندیاں نہیں ہیں، مگر چونکہ اوریجنیٹ ہوا سرزمین عرب سے، ایشیا سے، اس لیے ان کے ہاں یہ مشرقی مذہب ہے، اور مغرب کے رہنے والے اسکالرز، ریسرچرز، جنہوں نے مشرق سے جنم لینے والے ادیان اور مذاہب پر ریسرچ کی، وہ اورینٹلسٹ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ تو وہ جیوز بھی تھے ان میں کرسچنز بھی تھے، ویسٹرنرز جو ویسٹرن اسکالرز تھے،
اورینٹلسٹ، انہوں نے بوجوہ ایک نقطہ نظر اسلام کی نسبت، قرآن کی نسبت، حدیث کی نسبت، اسلامک جورسپروڈنس کی نسبت اور اسلام کی کلاسیکل سائنسز کی نسبت، اسلام کی تھیالوجی کی نسبت، اسلام کی اسپریچولزم کی نسبت، اسلام کی فلسفی کی نسبت، اسلام کے کلچر کی نسبت ایک بھرپور طریقہ کا ایک ویو پوائنٹ ڈیولپ کیا، ایک ویژن انہوں نے کریٹ کیا، ٹوٹلی غلط تھا۔ اسلام کے بنیادی تصور، اسلام کی شناخت، اسلام کی عظمت اور اسلام کی انفرادیت اور اسلام کے اوریجنل کنٹریبیوشن کے اگینسٹ تھا، اس کی نیگیشن تھی۔ خواہ وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ ویژن، یا وہ اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، مگر انہوں نے ایک غلط پرسیپشن کریٹ کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں 100 سال کے عرصے میں لکھا، بہت سی کتابیں لکھی گئیں، تو جن لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی اور ان کی اپنی رسائی قرون اولیٰ تک 1400 سال کے پورے علمی وراثت کے تسلسل تک نہیں تھی، اور اوریجنل جو سورسز ہیں ان میں ان کی پختگی مطالعے کی نہیں تھی، اور خاص طور پہ جو پہلی 2 3 4 صدیاں ہیں وہ نالج ان کے پاس بڑا زیادہ ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان تک کمزوری تھی، خلا تھا، ویکیوم تھا ان کی معلومات میں۔ تو اس ویکیوم کو انہوں نے ان مغربی مستشرقین اور اورینٹلسٹ کی تھاٹس، ان کے ویژنز اور ان کی کرٹیسزم کے ذریعے پر کر لیا، اور اس طرح وہ فکر ان کے ہاں امپورٹ ہوا، اور ان کے گھڑے ہوئے اسلام دشمنی پر مبنی یا غلط فہمی پر اور ناقص معلومات پر مبنی اس غلط تصور کی بنیاد پر انہوں نے اس فکر کو جنم دیا۔ اس پر گفتگو ہم آگے ترتیب کے ساتھ آنے والی نشستوں میں کریں گے۔ لہذا مغرب کے جو مفکرین تھے ان کی تحریریں اور ان کی سوچ اور ان کی نام نہاد تحقیقات اور ان کی کتب اور تصنیفات وہ بنیاد بنی کہ جن لوگوں نے اسلام کا کنسیپٹ ویسٹرن ریسرچرز اور ویسٹرن جو اتھارٹیز ہیں اور اورینٹلسٹس ہیں ان کے ویوز پر قائم کیا، ان کے ہاں یہ فتنہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ اب وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سے قبل میں چاہوں گا کہ صرف نام میں ایلیبوریٹ کر دوں، بیان کر دوں کہ وہ کون سے نمایاں مستشرقین ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ پر لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی تصانیف میں اس طرح کا تصور دیا ہے، اور جس تصور نے یہ بعض مسلمان حلقوں میں غلط فہمی پیدا کی، اور پھر وہ غلط فہمی اس کی ابتدا تو اس طرح ہوئی، اور آج پھر ان لوگوں کی ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے پاس اسلام کے علم کی سند نہیں ہے، جو عربک سورسز تک جن کی رسائی نہیں ہے، جن کی کمپیٹنس نہیں ہے، جن کی پراپر طریقے کی قابلیت اور استعداد اور ایبیلیٹی نہیں ہے اسلام کے اوریجنل سورسز کو پڑھنے کی، اور وہ آج بھی جب اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہ انگلش ٹرانسلیشنز کے ذریعے سٹڈی کرتے ہیں، ان کی رسائی انگلش بکس میں ہے۔ اگر حدیث کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو انگلش ٹرانسلیشنز کی شکل میں پڑھتے ہیں، اگر فقہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، یا ویسٹرن رائٹرز کی بکس پڑھتے ہیں، تھیالوجی پر پڑھتے ہیں، فلسفی پر پڑھتے ہیں۔ ان کا سارا مبدا اور سرچشمہ علم جو ہے اس کا انحصار انگریزی زبان میں لکھی گئی مغربی محققین کی، اورینٹلسٹس کی، مستشرقین کی، ان کی کتابیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اغیار کی کتابیں پڑھ کے جب آپ اپنے دین کی نسبت ایک تصور قائم کریں گے اور پھر آپ کو یہ ظام ہو جائے گا کہ آپ اتھارٹی ہیں، یہ ایک غلط خیال اور گھمنڈ ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ آپ روشن خیال محقق ہیں، اسکالر ہیں، اور آپ کا ویژن بڑا براڈ ہے۔ براڈ تو ہوگا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ گہرا نہیں ہے۔ اوپر سطح کی بنیاد پر تو بڑا وسیع ہے مگر اس کے اندر گہرائی نہیں ہے، اور اوریجن تک اور اس کے سورسز تک آپ کا ایکسیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپر پھیلتا ضرور چلا گیا ہے مگر ساتھ بگڑتا چلا گیا ہے۔ تو جن مغربی اسکالرز کی کتب کو پڑھ کے یہ تصور وجود میں آیا اور جنہوں نے ان پر کتابیں لکھی، میں ان اورینٹلسٹس کی، اور میں اتفاق سے یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن پر میں نے 80s کے زمانے میں اور 90s کے اوائل تک، یعنی آپ سمجھ لیں 1978 سے لے کر کوئی 95 کے زمانے تک 17-18 سال اس پیریڈ میں نے کام کیا تھا، اور
وہ 18-20 سال کا زمانہ جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی، اس کے اوپر لکھا بھی صحیح، اس کے اوپر لیکچرز بھی دیے، تو آج یہ سیریز شروع کرنے کے لیے میں نے پھر اپنا 20 سال اور 25 سال بلکہ 28 سال پرانا اپنے نوٹس اور اپنے ریفرنسز کو اور اپنے مواد کو پھر نکالا۔ 2-3 سال قبل جب سے ٹی وی کے ذریعے میرے دروس اور لیکچر کا سلسلہ شروع کیا تو اتفاق سے میں نے اس وقت سے دورہ صحیح بخاری کا آغاز کرا دیا یا دورہ صحیح مسلم کا آغاز کرا دیا، یا چونکہ عقائد میں اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی بہت غلط عقائد اور غلط نظریات اور غلط تصورات اور غلط قسم کے آئیڈیاز بہت پھیل گئے تھے، تو موسٹلی میں نے اس خرابی عقیدہ کی اصلاح کے اوپر اپنے موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ اس قسم کے سبجیکٹ یہ بہت پہلے میرے، یعنی آج سے 17-18 سال پہلے سے لے کر 30 سال پہلے کے عرصے تک، یہ جو 15-20 سال پہلے کا زمانہ اس پر محیط تھے، وہ اتفاق سے آگے نہیں پہنچ سکے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کتابیں اور چند ایک سکولرز کے نام، چند ایک آپ کو پہلے میں بتا دوں کہ جنہوں نے یہ کتابیں لکھی اور جن کے ذریعے یہ فکر ڈیولپ ہوا اور یہ ہمارے ہاں اس فتنے کا باعث بنا، اس کو بیان کر کے پھر میں آؤں گا کہ یہ پورا کا پورا فتنہ یہ کس تصور پر قائم ہے، ویژن کیا ہے جو انہوں نے کریٹ کیا۔ تو جو چند نمایاں سکولرز ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر جنہوں نے اس یعنی حجیت حدیث اور حجیت سنت کے انکار کا رجحان پیدا کیا ہے، ان میں معروف سکولر جو ویسٹرن ہیں وہ مستشرقین، ان میں تو جوزف شیخٹ ہے، ایک جوزف شیخٹ، اور جوزف شیخٹ کی کئی کتابیں ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر، جس کو بطور خاص اس نے بنیاد بنایا ہے، جس کے اندر اس نے یہ پوری تھیوریز ڈیولپ کی ہیں، اور وہ تھیوریز پھر امپورٹ ہو کے ہمارے بعض مسلمانوں اور بر صغیر پاک و ہند کے بعض روشن خیال اہل فکر کے ہاں جن کو متاثر کیا ہے انہوں نے، ان میں سے دی اوریجنز آف محمدن جورسپروڈنس ہے، اور دوسری کتاب ان کی بڑی معروف این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لا ہے، اور تیسری معروف کتاب ہے ان کی پرابلمز آف ماڈرن اسلامک لیجسلیشن۔ تو اس طرح کی کتابیں ہیں جن سے یہ فکر ڈیولپ ہوا ہے۔ دوسرا رائٹر نامور ان کا این جے کولسن ہے۔ این جے کولسن کی معروف کتاب ہے جو ہسٹری آف اسلامک لا، یہ اسلامک سرویز کی سیریز کا حصہ ہے، یہ ہسٹری آف اسلامک لا۔ تو کولسن نامور دوسرا مستشرق سکولر ہے جس نے اس کانسیپٹ کو، اس ویژن کو ڈیولپ کرنے میں کام کیا۔ پھر اس کے بعد آر اے نکلسن ہے، لٹریری ہسٹری آف دی عربز، گو بنیادی کام اس کا لٹریری ہسٹری آف دی عربز پر ہے، مگر جب ان سبجیکٹس پر آتا ہے تو تھاٹ ان کی ایک ہی ہے۔ اب اگر کسی نے اسلامک ہسٹری اور عرب ہسٹری کے اینگل سے پڑھنا چاہا تو جہاں یہ سبجیکٹ آئے گا تو وہ وہی پک اپ کریں گے۔ دوسرا ایچ اے آر گب ہے جس نے محمڈنزم لکھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کی گب کی کافی کتابیں ہیں، تو اس نے بھی یہی تھاٹ دی ہے۔ پھر اے ایس ٹریٹن ہے، مسلم تھیالوجی کا مصنف، اور اس کی دیگر کتب بھی ہیں، اس نے بھی اسی تھاٹ کو آگے ڈیولپ کیا۔ پھر اے جے آربری ہے، ایسپیکٹس آف اسلامک سیولائزیشنز کا مصنف، کچھ دیگر کتب بھی ہیں، تو اس نے بھی اسی کانسیپٹ کو آگے ڈیولپ کیا۔ پھر اینڈرسن آ جاتا ہے جس نے اسلامک لا ان دا ماڈرن ورلڈ کا جو مصنف ہے۔ اسی طرح اگناز گولڈ زہر، یہ بھی ان مصنفین میں سے ہے جنہوں نے خوب زہر اگلا ہے، اور حدیث اینڈ سنہ کے اوپر مسلم سٹڈیز کی سیریز میں اس کا کام ہے۔ پھر ای سولزبری ہے جس کا کنٹریبیوشنز فرام اوریجنل سورسز ٹو آور نالج آف دا سائنس آف مسلم ٹریڈیشن، حدیث پر اسلامک ٹریڈیشن کے اوپر اس نے کام کیا۔ پھر ای سیل ہے، فیتھ آف اسلام کا مصنف ہے۔ اس طرح ہنری کیٹن ہے، یہ بھی انہی نامور مستشرقین میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فٹز جیرالڈ ہے، ان نامور اورینٹلسٹ میں سے۔ پھر واٹ مونٹگومری واٹ ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوئی 12 13 یا 14 ان مستشرقین کے نام گنوائے جنہوں نے اس قسم کی تھیوریز کی بنیاد رکھی۔ اب یہی فکر ان کا آج کے دور تک کے جو ویسٹرن رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، وہ ان کا فکر یہی تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔
یہ اسکالرز وہ ہیں جو پچھلے پورے 100 سال میں جو ہوئے ہیں اور جن کی کتابیں پچھلی صدی کے اول نصف میں اور آخر نصف میں چھپی ہیں، یعنی آج سے 75 سال پہلے، 60-70 سال پہلے، 70 سال قبل اس زمانے میں کتابیں چھپی ہیں، پھر اور اس کے بعد وہ کتابیں ان کے ایڈیشن چھپتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ آج جتنے اورینٹلسٹ ہیں، یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی نئی تھیوری ایوالو نہیں کی ہے، ان ساروں نے انہی کے ورکس کو، انہی کے ویوز کو، انہی کے ویژن آف اسلام کو اور انہی کی کرٹیسزم کو اور انہی کی جو نگیٹیوٹی ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہے اسلام کے ویوز کے متعلق، اسی کو آگے پھیلایا ہے اور نیا کنسپٹ ڈیولپ نہیں کیا، اسی کے اوپر ہی آگے کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو ان سکولرز کے نام اور ان کے مستشرقین کے اورینٹلسٹ کے بتائے ہیں جو آپ سمجھ لیں اساتین ہیں، جو فاؤنڈرز ہیں، جو مؤسسین ہیں اس تھیوری کے، اور پھر بقایا ان کے اتباع ہیں، ان کے فالوورز ہیں جو ویسٹرن ورلڈ میں آج لکھنے والے ہیں، بعض متعصب لوگ تو۔ مگر کنٹمپریری اسکالر جو اس وقت بھی لکھنے والے ہیں، ان کا اپنے اپنے حوالوں سے میں نے اپنی دیگر کتب میں نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ میری کتاب ہے حقوق انسانی پر، اس میں کئی مقامات پر میں نے ان کو کوٹ کیا ہے۔ اس طرح میری کتاب ہے مقدمہ سیرت الرسول، اس کا مقدمہ 2 والیومز میں آ چکا ہے، اس کے اندر مختلف جگہوں پر میں نے انہیں جا بجا کوٹ کیا ہے جو کنٹمپریریز ہیں، موجودہ اس دور میں لکھنے والے اورینٹلسٹ۔ اس طرح میثاق مدینہ پر، یعنی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ پر جو میں نے لکھا ہے، اس کے آئینی اور دستوری تجزیے پر، وہ میری کتاب ہے، اس کے اندر میں نے ان کے تمام ریفرنسز کنٹمپریری پیریڈ کے لوگوں تک لیے ہیں۔ اور لیٹسٹ کتاب میں نے جو حال ہی میں مکمل کی ہے وہ ہے خلافت و جمہوریت، یعنی خلافہ اینڈ ڈیموکریسی، ضخیم کتاب ہے 1000 صفحے کی۔ تو اس میں میں نے اپ ڈیٹ کیے ہیں وہ تمام ریفرنسز جو کنٹمپریری ہیں ہمارے اس وقت، ہمارے دور کے جو مستشرقین جنہوں نے ہرزہ سرائی کی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر لکھا ہے۔ لیکن بتانا ہی چاہتا تھا کہ یہ ایک ہی لیگیسی ہے، ایک ہی تسلسل ہے، نئی تھیوریز اور نئے ویژنز ایوالو نہیں کیے، اسی کو آگے ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ وہ ویسٹ کے اسکالرز ہیں، مستشرقین ہیں، جنہوں نے ایک پورا ویژن اسلام کے بارے میں دیا۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو لوگ ان سے متاثر ہیں اور آج بھی جو ان موضوعات پر جدید مفکرین جب گفتگو کرتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، خواہ وہ سیمینارز میں، خواہ وہ ٹی وی ٹاکس میں گفتگو کرتے ہیں، خواہ وہ لیکچرز دیتے ہیں، تو آج بھی ویسٹرن اسکالرز کی باتوں کو کوٹ کرتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ فخر تو کرنا چاہیے ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف پر، اور انہیں ضرور پڑھیں، ہم نے بھی زندگی بھر ان کو پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے، کوٹ بھی کریں، مگر کرٹیکل انالیسس کریں کہ ان کا ویو کہاں ہے، کہاں سے وہ بول رہے ہیں، کہاں سے ان کی سوچ نے جنم لیا ہے، انہوں نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی ہے، کہاں کہاں خطا ہے، ان کے نالج میں کہاں کہاں گیپس ہیں، کیا والیومز ہیں، کس طرح اسلام کے کن کن گوشوں پر اٹیک کر کے تنقید کی ہے، کہاں کہاں مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، کہاں کہاں اسلامی فکر کے اندر اعتزال، ڈیویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کن کن راستوں سے انہوں نے گمراہی پیدا کی ہے امت مسلمہ کے اذہان میں، اس کی گرفت کرنی چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ جب اپنا رشتہ اسلاف کے ساتھ اور اکابر کے ساتھ اور قرون اولیٰ تک کے تسلسل وراثت کے ساتھ، علمی وراثت کے ساتھ کٹ جائے تو پھر انسان کی اس سوچنے والے کی حیثیت تو پھر کٹی پتنگ کی ہو جاتی ہے، وہ پھر ہوا کے تھپیڑوں اور لہروں کے ساتھ دائیں اور بائیں اڑتا پھرتا رہتا ہے، اس کے اندر اپنا استقامت نہیں ہے۔ دھاگا جو کٹ گیا تو پھر پتنگ ہے، جدھر کی ہوا ہوگی ادھر اڑ جائے گا۔ یہ میں نے نام گنوائے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ پیدا کیوں ہوا ہمارے ہاں۔ ان سے تو متاثر ہو گئے اور یہ فکر امپورٹ ہوئی، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ پڑھنے والے پڑھ کے ان اورینٹلسٹ کی، جب ہم آگے آئیں گے ابھی میں ان کو ڈسکس کروں گا، ان کی کتابوں کے ریفرنسز دوں گا، پھر ان کا مواخذہ کروں گا انشاءاللہ، ان پہ گرفت کروں گا، اور اس کے بعد پھر ایویڈنسز دوں گا ترتیب کے ساتھ۔ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزوں کو لیں گے۔ مگر میں ابتدائی طور پہ ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ ان مغربی اسکالرز اور محققین اور مستشرقین کی غلط آراء، تحقیقات کو اور ان کی چیزوں کو پڑھ کے پڑھنے والے ان کو رد کر دیتے اور ان سے اثر نہ لیتے،
اور وہ ان کی گرفت کرتے کہ کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور کس کس طریقے سے یہ اسلامی فکر کے اندر ایک گمراہی کے راستے پیدا کر رہے ہیں۔ مگر جو متاثر ہوئے، جس قدر لوگ متاثر ہوئے، وہ رد نہ کر سکے اور انہوں نے اس فکر کو لے لیا اور ان کے اپنے فکر میں انحراف آ گیا، ان کے اپنے فکر میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور اس بگاڑ نے پھر اس نوجوان نسل کو متاثر کیا ہے آج بھی، جو تھرو آؤٹ سکولز میں گئی، کالجز میں گئی، یونیورسٹی میں گئی اور پڑھ رہی ہے، اور ان کو پوری زندگی میں کوئی ایکسیس اسلام کے اوریجنل سورسز تک نہیں ہوئی، اور ان کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے، عربی زبان کے اوپر مہارت نہیں ہے، عربی کتب کا مطالعہ نہیں ہے، اوریجنل سورسز کا مطالعہ نہیں ہے، تو انہیں ایک رخ ملا ویسٹرن سکولرز کا، کرٹیسزم، تنقید، اسلام پر تنقید کا گوشہ، اور گمراہ کرنے کے جو افکار ہیں وہ حملہ، وہ ملا۔ ایک طرف کی بات انہوں نے پڑھی، دوسری طرف دفاع کے لیے، اپنے ایمان کے دفاع کے لیے، عقیدے کے دفاع کے لیے ان کو کنسیپچول کلیئرٹی نہیں تھی، ان کے پاس ابنڈنس آف نالج نہیں تھا، کثیر مقدار میں علم نہیں تھا کہ اس کا دفاع بھی کر سکتے، رد بھی کر سکتے، عربی تک رسائی نہیں تھی، زبان تک، کتب تک رسائی نہیں تھی، اور زیادہ سے زیادہ اگر وہ کسی کے پاس پوچھنے کے لیے چلے گئے، ہمارے بچے میں آج کی بات کر رہا ہوں، موجودہ نسل جو پچھلے 15-20 سال میں جوان ہوئی ہے، 25 سال میں یا نصف صدی میں بھی جوان ہوئے ہیں جو لوگ، تو خود تو ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے اور اوریجنل سورسز کو پڑھے اور اسلامی تاریخ کو دیکھے اور پہلی 3 صدیوں کے ذخائر کو کھنگال کے دیکھے اور عربک سورسز میں وہ پورے سمندر علم کے جو پڑھے ہیں اس پورے کو کھنگال کے پھر دشمن کس طرح حملہ آور ہو رہا ہے اور کن کن گوشوں سے وہ دراڑ پیدا کر رہا ہے اور کتنی غلط بیانی کر رہا ہے، کتنی گمراہی پیدا کر رہا ہے، اس کی گرفت کر سکے۔ اب یہ استعداد تو جن کے پاس ہوگی وہی اس قابل ہوں گے نا، نوجوان نسل بیچاری کیا کرے؟ انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ اپنے محلے کے مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، مسجد کے امام صاحب کے پاس چلے گئے، خطیب صاحب کے پاس چلے گئے، اور جو ریڈیلی اویلیبل عالم تھا، جو کچھ قریب ان کے جہاں تک ان کی دسترس تھی، وہ اپنے والد صاحب کے ذریعے یہ خود ان کے پاس چلے گئے۔ اب ان کو تو ان انگریزی کی کتابوں کا ہی پتہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو المیہ بتا رہا ہوں کہ یہ سارے پرابلمز کیوں پیدا ہوئے اور کیوں پرسسٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کو تو یہ اعتراضات ہی معلوم نہیں ہیں، ان کی بلا جانے کہ نکلسن کون ہے، ان کی بلا جانے کولسن کون ہے، وہ کیا جانے آربری کون ہے، جوزف شیخٹ کون ہے، اینڈرسن کون ہے، سالسبری کون ہے، ہنری کیٹن کون ہے، واٹ کون ہے، ان کو تو نہیں پتا، اور نکلسن کون ہے، اور انہوں نے گب کون ہے، انہوں نے کیا تنقید کی ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں سرے سے، نہ وہ اس زبان سے واقف ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن سے انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی وہ انہیں مطمئن نہیں کر سکے، اور اپنا سورس نالج کا ان بیچاروں کے پاس نہ تھا نہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا سورس آ جاتا ہے ٹی وی، تو ٹی وی نے چونکہ نالج کو ہر گھر تک پہنچایا ہے، یہ کنٹریبیوشن ہے ٹی وی کا، ہر گھر تک پہنچایا ہے، لیکن ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے جب کمیونیکیشن بڑھتی ہے، اور گلوبل انٹرنیٹ بھی ہے اس کے اندر، گلوبل کمیونیکیشن کے سارے ذرائع ہیں، تو جب گلوبل کمیونیکیشن ہوتی ہے اور پوری دنیا ایک ویلیج بن جاتا ہے اور ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک کا سارا نالج ایکسچینج ہونے لگ جاتا ہے، تو وہاں جہاں اچھائی ملتی ہے وہاں برائی بھی کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے پختہ ہیں، تو جب آپ اچھائی لے رہے ہیں اسی سورس سے برائی بھی مل رہی ہے، اور اگر آپ کے نالج میں ہی نہیں ہے، ڈیفرینشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، درست کیا ہے غلط کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، یہ تنقید جو کی گئی ہے یہ تنقید درست ہے یا بیس لیس ہے، جب آپ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ایبیلٹی ہی نہیں رکھتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آپ ان اثرات سے، جراثیم سے متاثر ہوں گے، اور جو جسم کمزور ہوتا ہے وہی جسم بیماری پکڑتا ہے۔ ایک طاقتور جسم جو محفوظ ہو وہ سردی میں بھی گھومے پھرے تو نزلہ زکام نہیں ہوتا، اس کو جراثیم اثر انداز نہیں کرتے۔ جہاں کمزوری دیکھتے ہیں جراثیم وہیں اٹیک کرتے ہیں، تو جہاں انہوں نے دیکھا کہ علمی کمزوری ہے وہاں گمراہی کے جراثیم نے اٹیک کر دیا۔ تو اب نوجوان نسل بھی ٹی وی کے اوپر بھی، چونکہ ہر قسم کا نقطہ نظر عام ہے، ڈیموکریسی ہے، ایک جمہوریت ہے، ہر فکر آتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی میں نے شروع میں اپنی پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی کہ جن کی طبیعت خود دین بیزار ہیں مگر دین کا لیبل لگائے ہوئے ہیں،
دین کی شناخت برقرار رکھی ہوئی ہے، دین کے دائرے سے نکلے نہیں ہیں. وہ روشن خیال دین کے محققین اور دین کے اسکالرز اور بڑے زعماء کہلاتے ہیں، مفکرین کہلاتے ہیں. یہ ایک گوشہ ہے ان کا. مگر آن دی ادر ہینڈ عملی زندگی میں دین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، علم میں پختگی نہیں ہے، عربی زبان کی واقفیت نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے. اب یہ جو کمزوری کا گوشہ ہے، اس میں بھی پردہ ڈالنا ہے. وہ ننگا بھی نہیں کرنا چاہتے اس ایسپیکٹ کو، بے نقاب بھی نہیں کرنا چاہتے. تو پھر لا محالہ وہ اس فکر کو اور تھاٹ کو پروموٹ کرتے ہیں جو فکر اور تھاٹ ان کی پردہ پوشی بھی کرے، ان کی ساکھ بھی برقرار رکھے، ان کا پردہ بھی رکھے، اور ان کو ایک جدید دور کے متجدد ایک نئے مفکر کے طور پہ پروموٹ بھی کرتا رہے. اور یہ بات سوٹ کر جاتی. پھر نوجوان نسل متاثر ہوتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہا، فلاں صاحب میں نے اس دن مذاکرہ سنا وہ یہ کہہ رہے تھے، فلاں دن مذاکرہ سنا گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے، فلاں نے یہ کہا. اب اس بیچارے کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، تو جو کچھ سنے گا اس کے اوپر وہ یقین کر لے گا. یہ ایک المیہ ہے نوجوان نسل کا، جس کی وجہ سے میں نے چاہا کہ میں اس سبجیکٹ کو اپنی سلسلہ وار گفتگو اور اپنی ٹاکس کی ایک پوری سیریز کا عنوان بناؤں، اور کوشش کروں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنی جو اللہ رب العزت کی اور خیرات ہے، حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق میں، اس کے توسط میں جو خیرات ہے وہ میں اپنی بیٹوں کو، اپنے فرزندوں کو، اس موجودہ جنریشنز کو، امت مسلمہ کی نوجوان نسل تک وہ پہنچاؤں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کنسیپٹس میں اپنے آپ کو وہ درست کر سکیں. اب میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اسباب ہمارے ہاں جو یہ فکر حجیت حدیث اور حجیت سنت کے انکار کا فروغ پا گیا ہے یا فروغ پا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. آج کی گفتگو میں ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں مزید. اسباب اس کے چند ایک ہیں، وہ یاد رکھ لیں. ایک تو یہ کہ حجیت سنت اور حجیت حدیث، اس کے انکار کا پہلا اور بنیادی سبب یہ بنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو مقام رسالت اور مقام نبوت کی صحیح معرفت نہیں ہے. نبوت اور رسالت کا سٹیچر کیا ہے، نبوت اور رسالت کی پوزیشن اور سٹیشن کیا ہے، نبوت اور رسالت کا مقام، اس کا منصب، اس کا درجہ، اس کا رتبہ کیا ہے. اس کنسیپٹ پہ بہت سارے لوگ کنفیوزڈ ہیں. ایک نبی اور رسول کا اسلام میں صحیح مقام اور مرتبہ، اس کی اہمیت کیا ہے، رسالت کی حیثیت کیا ہے، اور رسول جب مبعوث ہوتا ہے امت کی طرف تو رسول کا ایکچول رول کیا ہوتا ہے، اس کا کیا رول ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ کیا کیا فریضہ دے کر بھیجتا ہے، اور وہ کن کن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کے پورے رول کو نہیں سمجھا گیا، نبی اور رسول کے پورے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا گیا، اور نبوت اور رسالت کی حیثیت اس کو نہیں سمجھا گیا. اس میں جو فہم میں کوتاہی یا کمی یا کجی ہو گئی، اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اس کی وجہ سے سنت اور حدیث کی اہمیت بھی کم ہو گئی ذہن میں. دوسرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مغربی مفکرین جن کو ہم اورینٹلسٹس کہتے ہیں، اور وہ مستشرقین خاص ٹرم ہے ان کے لیے، انہوں نے مختلف مغالطے پیدا کیے، اور ان کی تحریروں سے جو مختلف فکر جنم لے چکے ہیں، اور مسلمان بعض اسکالرز اور بعض مصنفین ان سے متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے نبی اور رسول کے رول کو متعین کرنے میں جو ٹھوکر کھائی ہے، اور نبوت اور رسالت کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے میں جو ٹھوکر کھائی ہے، اس ٹھوکر کھانے سے چند ایک غلط کانسیپٹس ڈیولپ ہو گئے. ان میں سے ایک کنسیپٹ یہ ہے، جو غلط کنسیپٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، جن کی اصلاح کیے بغیر اور جنہیں صحیح طور پہ سمجھے بغیر ہم سنت اور حدیث کی حجیت اور سنت اور حدیث کی ناگزیریت اور سنت اور حدیث کے صحیح مقام و مرتبہ اور اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو ایک تو غلط رائے اور غلط مفروضہ اور غلط نظریہ یہ قائم ہو گیا کہ رسول معاذ اللہ استغفر اللہ محض پیغام رساں ہوتا ہے. اور بعض غلطیاں ٹرمینالوجی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اردو اور انگلش لینگویج جو ہے بعض اوقات عربک لینگویج کے پورے کنسیپٹ کو ان ٹوٹیلٹی
اپنے الفاظ کی شکل میں آگے کنوے نہیں کرتے، اور اس میں جو کوتاہی ہے، اس زبان کی، انگلش اور اردو کی زبان کے دامن میں جو کمی اور کوتاہی ہے، اس کی وجہ سے جب اصل کنسیپٹ اپنا کلیت کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اور ہمگیریت کے ساتھ جب کنوے نہیں ہوتا تو وہ اثر اپنا عقیدے اور نظریے کی تبدیلی پر اور خرابی پر اثر ڈالتا ہے۔ رسول، اب اس کا ایک معنی بے شک نمائندہ کا بھی ہوتا ہے، مگر اس کا اردو میں ہم نے پیغمبر جب معنی کیا تو پیغمبر سے، پیغمبر کا لفظ چونکہ پیغام سے نکلا ہے، پیغام بر کو کہتے ہیں، تو اس سے رسول کا سٹیٹس بھی ہم نے متعین کرنے کی کوشش کر دی کہ رسول معاذ اللہ ہوتا ہی صرف پیغام رساں ہے، حالانکہ اس کے لفظی معنی میں اور اس کے اصل مراد، مفہوم اور اس کے اطلاق اور پورے تصور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب پیغام رسانی میں تو ایک ڈاکیہ بھی پیغام رساں ہے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر یہ فرق نہیں کیا جائے گا تو پھر رسول کی حیثیت بعض لوگوں نے یہ سمجھ لی، اور بعضوں نے کتابوں میں بھی انتہا بدقسمتی کی کہ یہاں تک لکھ دیا کہ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا تھا اور بس، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ تو جب رسول کی ذمہ داری اور اس کے رول کو نہیں سمجھا تو نتیجتاً رسول کی سنت اور رسول کی بیان کردہ حدیث از خود اپنے مقام و مرتبہ سے گر گئی، اور انہوں نے کہا کہ اصل پیغام تو قرآن ہے جو انسانیت کے لیے بھیجا گیا، اور رسول صرف قرآن ہی کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور قرآن کا پیغام جب پہنچا دیا یعنی پیغام رسانی کر دی تو رسول کا کام ختم ہو گیا۔ اب بقایا ان کی ذاتی زندگی آپ کے لیے اس قدر اہمیت، معاذ اللہ صرف اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ ایک رول ماڈل ہیں، ان سے جتنی رہنمائی آپ لینا چاہیں، جس کی طبیعت چاہے جس قدر لے لے، جو نہ لینا چاہے نہ لے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے، وہ حجت نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر اتھارٹیٹیو نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ایک تو یہ مغالطہ پیدا ہوا، یہ بھی مستشرقین نے ڈسکس کیا اور مستشرقین نے اس کو بیان کی۔ دوسرا مغالطہ جو انہی مستشرقین اور اورینٹلسٹس کی تحریروں نے کریٹ کیا، جو انہوں نے ویژن دیا ہے اپنی زبانوں میں اس پورے بیان کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں میں مستشرقین کی ان کتابوں کو کوٹ کروں گا ڈائریکٹلی، ان کی ایکچول تصانیف سامنے رکھ کر ان کے ویژن کو آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو پورا مغالطہ نہ رہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ہم نے ویسے ہی ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، یا واقعتاً انہوں نے یہ ویژن امت کو دیا ہے اور جس سے یہ فکر امپورٹ ہوا ہے رہوں۔ میں پھر تیسری اگلی نشست میں انشاءاللہ وہ ریفرنسز براہ راست دوں گا۔ تو دوسرا جو غلط کنسیپٹ رسول اور رسالت کی نسبت پیدا ہوا وہ یہ کہ دوسرا انہوں نے رسول کا رول محض مذہبی بنایا ہے، جسٹ ریلیجس اینڈ نتھنگ ایلس، اور مذہبی رول ہونے کی وجہ سے رسول کو صرف ریلیجس ریفارمر کے طور پہ سمجھا کہ رسول ریفارمر، ایک مصلح سا سوسائٹی میں بحیثیت پروفٹ، ہی از جسٹ اے ریلیجس ریفارمر اینڈ نتھنگ ایلس۔ یہ انہوں نے کنسیپٹ لیا، اور اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں وہ بھی انالیسس میں یہی بتا دوں، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں میں عرض کر دوں، اس کے بعد پھر آگے آتا ہوں۔ تو دوسرا انہوں نے یہ تصور لیا رسول کے رول کا کہ وہ صرف مذہبی رول ہے، نہ وہ کوئی پولیٹیکل رول تھا، نہ وہ ان کا جوڈیشل رول تھا، نہ ان کا جورسپروڈینشل رول ہے، اور نہ ان کا ایک لا کا فارمولیٹو رول ہے، نہ لیجسلیٹو رول ہے۔ وہ لا گیور نہیں ہے اوریجنل، ایکچولی وہ صرف ریلیجس ریفارمر تھے۔ سوسائٹی کے اندر جو غلط رسم اور رواج جنم لیتے اور فروغ پذیر ہو جاتے ہیں، سوسائٹی کو ان سے پاک کرنے کے لیے رسول آئے۔ سوسائٹی میں بعض مظالم رواج پا جاتے ہیں، انسانیت کے اوپر بعض ظلم ہوتے ہیں، ان مظالم کے خاتمے کے لیے، لوگوں کی سوچوں کو درست کرنے کے لیے، ان کی سوچوں میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اخلاقی قدریں دینے کے لیے، محض ایک مورل رول ہے ان کا، ایک ریلیجس ریفارمیشن کا رول ہے، بس یہ دوسرا کنسیپٹ دیا۔ اس کے علاوہ رسول کا یہ مقصد و منصب ہی نہیں کہ وہ پورا دین دے، نظام حیات دے، پورا سسٹم آف لائف دے، سسٹم آف لا دے، کوئی کانسٹیٹیوشن دے، اور پوری کی پوری زندگی بسر کرنے کے لیے وہ قوانین کا کوئی ہدایت نامہ دے۔ یہ رسول کا منصب نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ دوسرا فتنہ پیدا ہوا ان کی تحریروں سے۔
تیسرا کنسپٹ جو انہوں نے رسول کے رول کی نسبت دیا، اور یہ تین چیزیں بنیاد بنی انکار حجیت حدیث اور انکار حجیت سنت کی. تو تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ تیسرا رول رسول کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسپیسیفکلی، وہ محض آربیٹریٹر کا رول تھا، ایک ثالث کا، فریقین کے درمیان مصالحت کا رول. کوئی آربیٹریشن کرتا ہے، ثالثی کرتا ہے، تو رسول کا رول معاذ اللہ محض ایک ثالث کا تھا. اور انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ میں لڑائی رہتی تھی قبائل کے درمیان، تو انہوں نے بطور ثالث مصالحتی رول پلے کرنے کے لیے ہی حضور علیہ السلام کو دعوت دی، اور آپ مدینہ میں بطور آربیٹریٹر گئے، اور سوائے آربیٹریٹر کے ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور یہ کنسپٹ انہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کے سے اخذ کیا، غلط معنی پہناتے ہوئے، حکمہ اور قضا، جو حکم کا لفظ ہے. بلکہ آپ کو میں نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ وہ کتاب سے دکھاؤں گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رول ثالث کا، آربیٹریٹر کا تو ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا کہ اگر میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو حکم قرآن مجید میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ پھر ایک ثالث مرد کی طرف سے لایا جائے اس کی فیملی سے، اور ایک ثالث عورت کی فیملی کی طرف سے لایا جائے، تو دونوں کی طرف سے ثالث بیٹھ کے ان کے ڈسپیوٹس کا فیصلہ کرے. تو اس طرح حکم کے معنی کو یہاں سے ڈیرائیو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قبائل کے درمیان جو اختلافات تھے، خاص طور پہ مدینہ میں، تو ان کے درمیان حضور کو بلایا گیا ایز آربیٹریٹر، تاکہ ان کے ذریعے وہ مصالحتی رول پلے کریں اور ان کے اندر صلح و آشتی کا ماحول پیدا ہو جائے. اور قضاء کا بھی جو لفظ آیا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب بھی آربیٹریری ججمنٹ ہے، یعنی آربیٹریشن کرتے ہوئے جو ججمنٹ دیتا ہے ثالث، اپنی فائنڈنگ دیتا ہے، اس قضاء سے مراد بھی وہ فیصلہ ہے. اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو بھی فقط آربیٹریشن کی حیثیت دی، نہ لا گیونگ کی حیثیت ہے، نہ لیجسلیشن کی ہے، اور نہ اس سے بڑھ کر شارع اور شارع کی ہے. یہ ان کا کنسپٹ ہیں تین، یعنی محض پیغامبر کے طور پہ آئے، پیغام رسانی کی، اس کے علاوہ کوئی رول ان کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا معاذ اللہ، یا صرف پروفٹ اور نبی کی حیثیت سے ان کا ریلیجس ریفارمر کا رول تھا، مذہبی اصلاحات کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی رول ان کو فردر ایٹریبیوٹ ان کی طرف نہیں کر سکتے. یا تیسرا، محض سوسائٹی میں ثالث اور حکم اور آربیٹریٹر کے طور پہ انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی حکم یا کوئی فیصلہ یا کوئی قول امت کے لیے، انسانیت کے لیے بائنڈنگ نہیں ہے، اور وہ لا گیور نہیں تھے. یہ تین دے کر پھر معاذ اللہ جو بہت بڑی فتنے کی بات کرتے ہیں، آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے اس حیثیت کے ساتھ تھے. اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے فکر کو، نام نہاد اسلامی فکر کو، اس غلط سوچ سے امپورٹ کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے، وہ سوچیں کہ وہ ظالم کہاں تک گئے ہیں. انہوں نے تو حضور علیہ السلام کی دیانت پر حملہ کیا ہے، آگے چل کر حضور علیہ السلام کی انٹیگریٹی پر حملہ کیا ہے، آپ کے مقدس اور پاکیزہ کردار پہ حملہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کی مقدس نیت پر حملہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی حتیٰ کہ نبوت اور رسالت پر حملہ کیا ہے، اور اسلام کی بنیاد پر حملہ کیا ہے. اور یہ ایسے نادان لوگ ہیں آج کے نام نہاد جدید اسکالر بعض، کہ جنہوں نے ان کی تمام تر ہرزہ سرائی سے آنکھیں بند کر لی اور خاموشی سے ان سے فکر کو مستعار لے کر اسلام کا ایک اپنا فکر ڈیولپ کر لیا. اب آپ سوچیں گے وہ حملہ کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئے تو اس پرپز کے لیے تھے، صرف ریفارمز کریں اور صرف ایک مورل بیہیویئر درست کریں، اور مدینے میں اس لیے بلائے گئے تھے کہ وہ ٹرائبز کے درمیان جو اختلافات میں آربیٹریشن کر کے مصالحت کروائیں. مگر وہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب ان کی پولیٹیکل پاور بڑھ گئی اور ملیٹری پاور بڑھ گئی، 10 سال کے عرصے میں جنگیں ہوئی، پولیٹیکل اور ملیٹری پاور بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ انہوں نے از خود یہ جو لا گیور کی پوزیشن ہے وہ ایزیوم کر لی اور اپنے ہاتھ میں لے لی، اپنی حدود سے معاذ اللہ تجاوز کرتے ہوئے. وہ ریفارمر نہ رہے، گویا انہوں نے معاذ اللہ صبر نہ کیا اور اس پر اکتفا نہ کیا کہ وہ صرف ریفارمر ہی رہیں، ریلیجس یا آربیٹریٹر ہی رہیں. انہوں نے پولیٹیکل اور ملیٹری پاور حاصل کرنے کے بعد لا گیور کی حیثیت کو ایزیوم کر لیا اور اپنے احکام مسلط کرنے لگے. اب آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس قسم کی اتھارٹیز کو، اورینٹلسٹ کو، ان تحریروں کو اور ان کے ویژن کو
ایک جدید روشن خیال فکر سمجھتے ہوئے قبول کیا تھا، انہیں چاہیے اس امر پہ غور کر کے کہ وہ اس تھاٹ کا آخری کنارہ کہاں جا کر پہنچاتے ہیں اور اس کا وہ نتیجہ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کو کس طرح، ان کی پوری متاع کو کس طرح آگ لگا کر بھسم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر یہ جو اقدام انہوں نے اینڈ پر کیا کہ انہوں نے ازیوم کر لی پاور از خود، اس کا مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو نبی بھی نہ تھے، ان کا تو ایمان حضور کی نبوت میں بھی نہیں ہے، ان کا ایمان آقا علیہ السلام کی رسالت میں نہیں ہے، وہ تو دراصل اس نبوت اور رسالت کو نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں جو پریزنٹ عقیدہ ہے ویسٹرن ورلڈ میں، نبوت اور رسالت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بعد ازاں جب عقیدے میں تغیر آیا ان کی تاریخ میں، تو انہوں نے بجائے نبی اور رسول ماننے کے انہوں نے تو خدا بنا دیا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو ان میں تو اب لارڈ شپ کا عقیدہ ہے یا سن آف لارڈ کا عقیدہ ہے، گاڈ یا سن آف گاڈ کا۔ تو چونکہ ان کے ہاں تو رسول کا تصور رہا ہی نہیں، نبوت کا تصور، رسول کا تصور سرے سے رہا ہی نہیں، خدا اور خدا کے بیٹے کا تصور یہ آ گیا۔ نتیجتاً انہوں نے جب اسلام کے بارے میں سوچا تو وہ رسالت کو کس طرح اپریشیٹ کر سکتے تھے، وہ تصور نبوت کو پورے صحیح تناظر میں کس طرح سمجھ سکتے تھے، وہ رسالت اور نبوت کے مقام و مرتبہ کو کس طرح ویژلائز کر سکتے تھے کہ ان کے تو اپنی تاریخ سے وہ تصور ہی نکل چکا تھا۔ اور اس وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ غلط فہمی، کہ میں اس کو پازیٹیو سینس میں لیتے ہوئے بات کر رہا ہوں، اگر اس کو اسلام دشمنی نہ سمجھا جائے اور بڑا پازیٹیولی ہی سوچا جائے تو تب بھی چونکہ ان کے ہاں یہ تصور ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح جیسے اسلام ایک دین ہے، مذہب نہیں ہے، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن نے اسلام کو کسی ایک جگہ بھی مذہب نہیں کہا، ہر جگہ دین کہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، ہر جگہ دین کہا ہے۔ اب دین اور مذہب میں فرق ہے، مذہب ایک چھوٹا سا جز ہے جس کا تعلق ان عقائد اور عبادات اور اعمال سے ہے جو صرف آخرت کی زندگی سنوارنے سے ریلیٹڈ ہیں، جو بندے اور رب کے درمیان صرف تعلق رکھتی، اور باقی زندگی کے وہ سارے گوشے جو انسانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، جن اصولوں پر خاندان بنتے ہیں، معاشرے بنتے ہیں، معاشی زندگی بنتی ہے، اقتصادی زندگی، ایک ثقافتی زندگی، سیاسی زندگی، جن پر اور آئینی اور دستوری زندگی اور بین الاقوامی روابط، پوری کی پوری کائنات حیات انسانی کی جو استوار ہوتی ہے، اس مذہبی ریلیشن شپ کے سوا وہ پورے سیکولر ایسپیکٹ ہیں، وہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتے، وہ دین کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے دین پورے کے پورے نظام حیات کی کلیت کا نام ہے، اور مذہب اس نظام حیات کا ایک جز ہے، صرف اسپریچول ایسپیکٹ ہے، جبکہ دین میں اس اسپریچول ایسپیکٹ کے علاوہ سارے سیکولر ایسپیکٹ آ جاتے ہیں۔ اس ریلیجس ایسپیکٹ کے علاوہ میٹریمونیل ایسپیکٹ آتا ہے، ڈومیسٹک ایسپیکٹ آتا ہے، سوشل لائف آتی ہے، سیول لائف آتی ہے، آپ کی پولیٹیکل لائف آتی ہے، آپ کے سارے کرمنل اور پینل میٹرز آتے ہیں، آپ کے فائنانشل میٹرز آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں، پولیٹیکل ریلیشن شپس آتی ہیں، آپ کی ڈپلومیٹک ریلیشنز آتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ گلوبل ریلیشنز آتے ہیں، پوری زندگی باقی آتی، اور وہ مذہب کے حصے میں نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیے کہ انگلش ڈکشنری میں مذہب کا انگلش ورڈ ہے، مذہب کا بدل ریلیجن، اور دین کے لیے انگلش کی ڈکشنری میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دین کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں اور اس کے پورے معنی کو ٹرانسفارم کرنا چاہیں اور دین کے پورے کنسپٹ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں انگلش ورلڈ میں، تو پوری انگلش لغت کی ساری کائنات میں دین کے لفظ کو ایکسپلین کرنے والا کوئی ایک لفظ موجود نہیں۔ جب بھی دین کو ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش میں مجبوراً ریلیجن لکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ بس میں نے ایک ہی مثال دی بات کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے ریلیجن لکھنا پڑتا ہے کہ جو انگلش کی زبان کے خالق ہیں، جس دنیا میں انگلش زبان لیٹن کے بعد جو وجود میں آئی ہے، جو انگلش زبان بنانے والے ہیں، ان کے ہاں خود دین کا تصور ہی نہیں تھا کہ کیا کوئی نبی اور رسول ایسا ہدایت، ایسی وحی، ایسی کتاب اور ایسا پیغام بھی لا سکتا ہے جو انسان کی پوری کل حیات کی پوری کائنات کو حاوی ہو۔
جو اس کے مذہبی اور غیر مذہبی، روحانی اور مادی، دنیاوی و اخروی سارے پہلوؤں پر بیک وقت محیط ہو؟ کیا کوئی کتاب، کوئی وحی الہی پر مبنی کتاب ایسی بھی ہو سکتی؟ کیا کوئی نبی اور رسول اور شخصیت ایسا بھی دنیا میں مبعوث ہو سکتا ہے جو انسانی زندگی کی انفرادی سطح سے لے کر آفاقی سطح تک سارے شعبہ حیات کو ایک اپنی تعلیم کے دائرے میں لے لے، ایک کلیت میں لے لے؟ جواب تھا نہیں، چونکہ بائبل ایسی نہیں تھی، گوسپل ایسی نہیں تھی، انجیل ایسی نہیں تھی۔ اس وقت ایٹ پریزنٹ جو بائبل ہے، پینٹیٹیوک ہے، وہ کتابیں ایسی نہیں ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں صرف۔ لہذا ان کے ہاں جو کچھ دستیاب تھا اس میں مذہب صرف چرچ تک رہا، اور مذہب کے علاوہ باقی پوری زندگی سٹیٹ کے تابع چلی گئی۔ اور ان کے ہاں ڈویلٹی تھی، سٹیٹ الگ ہے، چرچ الگ ہے، مذہب چرچ میں ہے، عبادت گاہ میں، اور باقی پوری زندگی سٹیٹ کے تابع ہے، وہ مذہب کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے مذہب کو ٹرانسلیٹ کیا ریلیجن میں، اور دین کا کنسپٹ چونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے دین کے لیے کوئی متبادل لفظ انگلش لغت میں وضع نہیں ہو سکا۔ بس ایگزیکٹلی اسی مثال کو سمجھتے ہوئے آپ جان لیں کہ جس طرح دین کا بدل ان کی لغت میں نہیں ہے، اس طرح نبی اور رسول کا، اور خاص طور پہ پھر رسالت محمدی کا جو عالمگیر رسالت ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پورے نسل بنی آدم کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، اور پوری نظام زندگی کے طور پر دین کو، اسلام کو بطور دین اللہ نے منتخب فرما لیا ہے۔ چونکہ یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ کوئی رسول ایسا بھی ہوگا جو بیک وقت اخلاق بھی دے گا، جو بیک وقت اصول ہائے معیشت بھی دے گا، جو بیک وقت اصول ہائے معاشرت بھی دے گا، جو بیک وقت آئین بھی دے گا، دستور بھی دے گا، امت کو ثقافت بھی دے گا، تہذیب بھی دے گا، امت کو فلسفے کے اصول بھی بتائے گا، امت کو مابعد الطبیعیات بھی بتائے گا، امت کو عالم مادیات کے لیے طریقہ زندگی بھی بتائے گا، امت کو روحانیات کی بھی بتائے گا، انسانیت کی دنیا بھی سنوارے گا، انسانیت کی آخرت بھی سنوارے گا۔ ان کے ہاں یہ کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ وہ قانون بھی دے اور وہ دنیا بھی ہو، دنیا کی تعلیم بھی دے، چونکہ کنسپٹ سرے سے تھا نہیں، اس لیے وہ رسول کو یہ رول دینے کو تیار نہیں تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور اسلام کو، حضور کا یہ ماڈل اور حضور کا یہ رول ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جو کچھ ان کے ہاں تھا بس وہاں تک گئے، یا پیغام رساں بنا دیا، یا فقط اپنے معاشرے میں مذہبی اور اخلاقی ریفارمر اور مصلح بنا دیا، یا زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے تو سوسائٹی کے اندر آربیٹریٹر اور مصالحتی رول ادا کرنے والا ایک اچھا انسان بنا دیا۔ اور جو پورا تصور رسالت تھا اور تصور نبوت تھا، جس پر پورا قرآن جس کے اوپر شاہد ہے، آگے چل کے ہم بیان کریں گے، اس کی نفی کر دی۔ لہٰذا جن لوگوں نے حدیث اور سنت کا انکار کیا ہے، اس کی حجیت کو معاذ اللہ ٹھکرایا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان کے افکار کے زیر اثر اور ان کے افکار کے تابع متاثر ہو کر انہوں نے تصور رسالت اپنا بگاڑ لیا ہے، اور تصور رسالت کی جو ہمگیریت ہے، اور تصور رسالت کی جو جامعیت ہے، اور تصور رسالت کی جو آفاقیت ہے، اور تصور رسالت کی جو تاریخیت ہے، اس سے اپنی نگاہیں انہوں نے اوچل کر لی، اپنی نگاہوں سے اس تصور کو اوچل کر لیا ہے، آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو چونکہ کنسپٹ نبوت اور رسالت کا ان کے ہاں صحیح نہیں رہا، اس کی وجہ سے وہ حدیث اور حجیت کے تصور کو بھی سمجھنے میں قاصر ہو گئے۔ اس کے بعد آگے فردر ان کے اس وین کا جو حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو سنت براہ راست سنت کے موضوع پر آتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بیان کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔